حدیبیہ کے موقع پر ایسے ہی امتحان بھیجا اللہ نے صحابہ کا۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کی شرائط کے ساتھ صلح کر رہے ہیں۔ مشرکین کی شرائط کے ساتھ وہ ہیں سامنے جنہوں نے بہت ستایا ہے صحابہ مکے کے اندر۔ اب جب سامنا ہوا ہے تو وہ زخم تازے نہیں ہوئے ہوں گے، ہرے نہیں پڑے ہوں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے ہم کو گلیوں میں کھینچا ہے، یہی ہیں جو پتھر مارتے تھے، یہی ہیں جو گالیاں دیتے تھے، یہی گریبان پکڑتے تھے، یہی لات گھوسا مارتے تھے۔ آج موقع ملا تھا تو انہی کی عزت بڑھائی جا رہی ہے۔ عزت کس کی بڑھ گئی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے جس کی شرط مان لی جائے وہ بڑا بن گیا، اور جو جھک گیا چھوٹا ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں جھکنے والوں کو، اکڑنے والوں کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ اب صحابہ تو چونکہ نبی ہیں ساتھ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، تو صحابہ میں بے چینی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی حق پر ہم ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور شرائط ان کے مانے جا رہے ہیں۔ صحابہ اتنے غمگین ہوئے کہ صحابہ کے ہوش وہ مارے صدمے کے، ان کو یہ ہوش نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اتنا غم تھا اس صلح پر، کیونکہ انسان ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ آج بھی انہیں کو عزت دے رہے ہیں، آج بھی انہیں کے شرائط مانی جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ صحابی رسول جو زنجیروں میں جکڑ کے آئے اور انہوں نے آواز لگائی، مسلمانوں کو بلایا، اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ یہ آدمی ہم کو دے دو، مانگے ہی دے دو، تو انہوں نے وہ بھی منع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ جاؤ صبر کرنا، عنقریب اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا۔ کوئی راستہ نہیں بتایا، کیا کہا؟ وہ خیر واقعہ ہو گیا۔ پھر اللہ ایک دن لائے کہ وہی مشرکین آ کے کہہ رہے ہیں جنہوں نے مانگے نہیں دیا تھا، آج آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اپنے ساتھ بلا لیں۔ کہا کہ نہیں کہا؟ ادھر صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صلح ہو گئی تو صحابہ سے کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے سر کے بال چھیل لو۔ یہ عمرہ کرنے کے بعد یہ عمل کیا جاتا ہے، منڈا بنوایا جاتا ہے۔ تو اب صحابہ کو تو ہوش ہی نہیں تھا، صحابہ نے آپ کا حکم جیسے سنا ہی نہ ہو۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہمارے صحابہ ہیں اور یہ ہم نے حکم دیا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تب گھر میں گئے تو فرمایا کیا ہوا صحابہ کو، یہ تو آج مان نہیں رہے ہیں۔ تو امی جان نے کہا کہ آپ یہ عمل کریے۔ آپ نے وہ عمل کیا خود، جب آپ کو کرتا ہوا دیکھا تب صحابہ کے ہوش ٹھکانے لوٹے۔ آدمی جب کہیں بہت گہری سوچ میں ہوتا ہے تو اس کو آواز دو تو نہیں سنتا ہے، اس کے بغل سے گزر جاؤ نہیں جان پاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مر گیا، وہ کہیں جہاں گم ہے وہ وہاں سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے۔ جیسے یہ گم ہوتا ہے ایسے ہی اگر انسان جس دن نماز میں گم ہونے لگے گا اس دن اس کا مسئلہ نماز سے حل ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ کہ کوئی ایسا نہیں، جب کہیں گم ہوتا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے آتی ہے، آتی نہیں آتی، پھر یہ اس میں گم ہوتا ہے۔ وہ چاہے کاروبار ہو یا بیوی بچے ہوں یا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی بھی معاملہ رہا ہو، یہ اس میں کھو جاتا ہے، پھر اس کو ہوش نہیں رہتا ہے کہ کون آواز دے رہا ہو، کون اگل بغل سے گزر گیا۔ حالانکہ یہ آنکھ کھولے بھی دیکھ رہا ہے اور کان بھی اس کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔
ایسے ہی اللہ کے ساتھ نماز میں گم ہو جاؤ، بس مسئلہ حل ہو جائے۔ اور صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو گے، وہ ایسے ہی گم ہوتے تھے، ان کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی اگل بغل کیا ہو رہا ہے، ایسے ہی اللہ کے ساتھ گم ہو جاتے تھے۔ لیکن چونکہ اس رخ پر ہمارے سامنے نہ بات آئی، نہ ہم نے اس رخ پر محنت کی، تو ہم تو اسی پر جھگڑا کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا پھر اللہ کا دھیان نہیں ہے کہا، بنانے والے کا دھیان نہیں آ سکتا ہے، اور خالی امریکہ سنے اس کا دھیان رہتا ہے، لندن سنے اس کا دھیان رہتا ہے۔ تو موبائل کا زمانہ آ گیا تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، کون 10 سال پہلے دیکھتا تھا؟ کسی نے دیکھا تھا؟ سن کے دھیان لے آئے ہو، اور اللہ کا دھیان نہیں لا پا رہے۔ کہ اللہ کا دھیان آئے گا جب انسان نماز میں اللہ سے اپنے مسئلے کو کہہ رہا ہوگا۔ ابھی تو یہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے، کہتا کہاں ہے؟ ہم نے اپنے رب سے کیا کہا، اس کو جانو، اس کو جانو۔ تو نماز میں یہ کیفیت بن جاوے، اس کے لیے محنت، ایمان آ جاوے، اس کے لیے نہیں۔ یہ دو باتوں پر محنت ہو جائے گی، انسان کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو بات کہاں سے کہاں گزر گئی؟ کہاں تھی بات؟ صلح حدیبیہ میں اللہ نے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی تو صحابہ کو تکلیف ہوئی تھی۔ کیوں؟ انسان تھے، اور سامنے وہ تھے جنہوں نے 13 سال بہت ستایا ہی نہیں، بہت ستایا، اور پھر ان سے دب کے صلح۔ لیکن اللہ کا کیا حکم آ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کامیابی عطا کی۔ اللہ کیا کریں؟ ہاں، جیسے ہی وہاں سے لوٹے قرآن اتر رہا ہے اور اللہ بشارت دے رہے کامیابی کی، اور صلح ہو رہی دب کے، اور بشارت کیا رہی؟ کامیابی کی۔ تو بسا اکثر ایسا ہوگا کہ حکم جب پورا ہوگا، حکم جب آئے گا اللہ کا، اب کوئی نیا حکم تو آنا نہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ اللہ کا کیا حکم ہے۔ حال آیا تو اس وقت اللہ کے ساتھ اللہ کا کیا حکم ہے، اس کو پورا کرنا۔ حکم پورا کرنا، اس میں کامیابی نظر نہیں آئے گی، اور اس کے مقابلے میں سبب سے کامیابی نظر آئے گی۔ جیسے بھوک لگے، اللہ نے بھیجی، اب جیب میں پیسے ہیں، جیب میں کیا ہیں؟ پیسے ہیں، سامنے ہوٹل ہے، اور اللہ کا کیا حکم ہے؟ تم سب بھوکے ہو، ہم سے مانگو، ہم کھلائیں گے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اب بھوک بھیجی، کس سے مانگو گے؟ اللہ سے مانگو گے نا، اللہ سے مانگو گے۔ نظر آ رہا کہ نماز سے ملے گا کھانا، اور پیسے سے نظر آ رہا۔ تو امت نظر کے دھوکے میں پھنسی، امت انسانیت کو نظر کے دھوکے میں پھنسایا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے احکامات اور قرآن کو بتلانے والے وہ خود عمل سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، وہ خود فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو سارا دن رات بھر سمجھائیں گے اور صبح سبق بھیجیں گے۔ صبح ہاں، جب کوئی مسئلہ لے کے آئے گا، 3 گھنٹے بیان کرنے کے بعد لوگ آتے نہیں ملاقات کرنے کے، جیسے ہی وہ مسئلہ رکھے گا یہ فوراً سبب بتائیں گے۔ ممبر پہ کیا بتا رہے تھے؟ ممبر پہ عمل کی بات کر رہے، عمل سے ہونے کی بات کر رہے تھے،
اب جب یہ آیا ہے تو اب یہ اس کو حکم نہیں بتلائیں گے، کیونکہ حکم سے خود ہی کا نہیں مسئلہ حل ہو رہا ہے، حکم سے ہمارا ہی پیٹ نہیں بھر رہا ہے، تو تمہیں ہم کیا حکم بتا دیں؟ حکم نہیں بتلایا، اب اس کو سبب بتا دیں گے۔ اس نے جہاں کاروبار میں تنگی کی بات بتائی تو اس کو حکم نہیں بتائیں گے، اس کو کیا بتائیں گے؟ کیا کرتے ہو؟ اب اس سے سب پوچھیں گے، پھر چار بغل میں بیٹھے رہتے ہیں نا للو پنجو، ان سے کہیں گے بھائی بتاؤ ان کا کیا مسئلہ حل ہو، تو اب اس کو مشورہ دیا جائے گا کہ یہ کاروبار کر لو اور ایسے کر لو ایسے کر لو۔ تو اس کے لیے یہ پوچھنا تھا اگر اس کو، تو یہ تو بیچارہ دنیا میں بہت سارے ماہرین تھے، وہاں پوچھ لیتا، آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں جو اللہ نے عطا کیا ہے تم اس سے بتاؤ اس کے مسئلے کا حل۔ اس سے نہیں بتائیں گے، سبب سے بتائیں گے۔ تو انسانیت آج سبب پرستی کی طرف ہے، انسانیت سبب پرستی کی طرف ہے، اسی لیے انسان کے احکامات سے مسائل حل نہیں ہوں گے اور نہ ہوں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو کہاں لوٹالنا؟ ایمان کے سیکھنے پر۔ ایمان آئے گا نماز سے، اور سیکھنے کی محنت کیا ہے؟ وہ زبان کے بول ہیں۔ وہ کیا ہے؟ زبان کے بول ہیں۔ ہم طے کر لیں اللہ کے غیر سے ہونا نہیں بولنا ہے زبان سے، اگر نکل گیا تو اس کے لیے توبہ ہے، حالات کیسے بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، اگر وہاں نہیں بول سکیں گے تو وہاں رکیں گے بھی نہیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، نہیں بول پائیں گے تو وہاں اس کی سنیں گے بھی نہیں کہ وہ بیٹھ کے ہم کو بتلاوے کہ اس سے یہ ہو جائے گا اور اس سے یہ ہو جائے گا۔ کہ ہم اتنا کر لیں کہ ہم زبان سے جو بھی بولیں گے اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف کریں گے۔ نظر کچھ بھی آ رہا ہو، نظر کچھ بھی آ رہا ہو، اس کی نسبت اللہ سے کرو۔ یہ کرتے رہیں گے، یہ دل لے لے گا اس کو۔ اس کی صفائی کے یہ کلمات ہیں، اس کی صفائی کے یہ کلمے سے صاف ہوتا ہے۔ اور کلمے میں ہے کیا؟ کلمے میں اللہ سے ہونا اور سبب سے نہ ہونا، دو ہی چیزیں تو زبان سے یہ طے کر لو، کہیں بھی بیٹھو، کہیں بھی رہو، کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی گھومو، کہیں بھی پھرو، اٹھتے بیٹھتے جب بھی بولو یہ سوچ کر بولو کہ اس کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف نہ ہو، اللہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ اور نماز میں اللہ کے دھیان کو لانے کی محنت، نماز کو قائم کرنے کی محنت کرتے ہو۔ جب وقت ملے اپنے 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی اور اللہ کے دھیان کے والی نماز بنانے کی محنت کی۔ فرض نمازیں اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز حکم نہیں ہے۔ فرض نمازیں اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد جو نمازیں ہیں یہ فرض نمازوں کو تقویت پہنچانے والی ہیں۔ کہ پہلے آئے تو 2 رکعت 4 رکعت نماز کا عمل کر لیا، کہ فرض نماز میں کوتاہی نہ ہو اس لیے پریکٹس کر لی، پہلے کیا کر لی؟ پریکٹس کر لی پہلے، کہ فرض نماز میں کہیں کوتاہی نہ ہونے پائے، یہ اس کے لیے تھی۔ اب اس کو چونکہ اب پڑھے لکھوں کا زمانہ ہے، کسی نے موقدہ کسی نے غیر موقدہ میں شامل کر دیا، ہیں سب فرض میں تقویت پہنچانے کے لیے۔ فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہے تو بعد میں ہے، ہو گئی ہے تو بعد میں ہے، تو کوتاہی کیا ہو گئی؟ سجدے 2 ہیں تو 1 کر لیا کیا؟ رکوع 1 ہے تو 2 کر لو گے؟ کوتاہی ہوتی ہے اللہ کے دھیان، نماز میں اللہ کے دھیان کی ہوتی ہے، اس لیے نماز سے پہلے نفل نماز کا عمل کر لیا۔
اور نماز کے بعد نفل نماز کا عمل کر لیا کہ جو کمی بیشی ہے وہ ہو۔ اس ایسے زندگی گزاریں گے، ایمان کو حاصل کرتے رہیں گے، نماز پر محنت کرتے ہیں۔ چند روزہ زندگی ہے دنیا کی، کوئی بھی حال ہو نہ ہو کٹ جائے گی، ہمیشہ کی آخرت ہے، ہمیشہ کی آخرت ہے۔ وہ بن جائے، دنیا تو بنی بنائی ہے، یہ کہاں چلی جائے گی؟ ہم اماں کے پیٹ میں تھے، مقدر میں لکھ دی اللہ نے، وہ تو مل کے ہی رہے گی، کہیں بھگ جائے گی؟ تو کہیں بھگ جائے گی؟ اللہ کے نبی کی خبر ہے کہ چلے جاؤ، چاہے پہاڑوں میں، چونے اور کلائی کے پہاڑوں میں چلے جاؤ، وہاں بھی پہنچ جائے گی روزی اور موت، یہ دونوں چیزیں ہماری پوری ہو کے رہیں گی، بھاگو چاہے جتنا، بھاگو چاہے جتنا، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ مائیکل جیکسن تھا، نام سنا؟ ہاں، بہت بڑھیا ناچتا تھا، ہم نے دیکھا نہیں اس کا ناچ، لوگ بتاتے ہیں۔ تو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم 150 سال زندہ رہیں گے، اور اس کے لیے اس نے پورا نظام بنایا تھا، اپنے گھر کو ہاسپٹل بنا رکھا تھا، 10 ڈاکٹر ہر لائن کے، جسم میں کئی لائنیں ہیں نا، دماغ کی اور صحت، ہاتھ پیر کی، ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے، روزانہ اس کے کھانے اور پانی کی بھی چیکنگ ہوتی تھی، ساری جانچوں کے بعد کھانا پانی ملتا تھا اس کو، اور اس کے شریر کی دن بھر میں کئی مرتبہ جانچ ہوتی تھی، کھانا کھانے سے پہلے جانچ اور کھانا کھانے کے بعد جانچ، کہ کوئی تکلیف کھانے سے گڑبڑ تو نہیں ہو رہا اندر، ساری مشینری اس کے گھر میں تھی، سب کچھ کرا رکھا تھا اس نے کہ مرنے نہ پائے۔ اور میاں جی 50 سال کی زندگی نکل گئی، اللہ نے بھیجا فرشتے کو، اب دیکھا دل پھٹ گیا۔ اٹیک کب آتا ہے؟ جب اللہ بھیج دیتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے، پھاڑ دیا اللہ نے، ساری ڈاکٹری اور ساری کلاکاری سب اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا، 2 چیزیں ہر جگہ پہنچ جائیں گی، چاہے جہاں چھپ جاؤ اور چاہے جتنا ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر تم بچنے کی بھی کوشش کرو گے تب بھی آ جائے گی، اور ان سے بھاگو گے تب بھی آ جائے گی۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کی منشا پر لانا ہے، اللہ کی منشا پر آ گئی تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت تو کامیاب ہو ہی جائے گی۔ جس کی دنیا کامیاب ہوگی اسی کی آخرت کامیاب ہوگی۔ تبلیغیوں کے ساتھ دھوکہ نہ لگے، کہ اتنا ذلیل و رسوا ہوئے، امیر بھاگ گئے، مامور بھاگ گئے، جتنے گرو گھنٹال تھے سب بھاگ گئے، اور ابھی بھی نشہ نہیں اترا ہے، ابھی بھی امید لگائیں، ایسے انبھکت نہ بنو۔ قرآن و سنت اگر سامنے رکھی ہوتی تو یہ انبھکتی نہ آتی۔ اگر جتنا تعلق انبھکتی میں لوگوں نے جوڑا ہے انسانوں سے، اتنا اللہ سے جوڑ لیتے، خدا کی قسم گھر میں بیٹھ کے وہ کام کرا لیتے کہ دنیا دیکھتی، دنیا حیران ہو کے دیکھتی۔ لیکن ابھی بھی حضرت کا کچھ نہ کہو، حضرت کا کچھ نہ کہو، اس سے بڑا کیا گنہگار ہوگا آدمی کہ مسلمانوں کے امیر ہونے کا دعویٰ کرے اور حالات میں اپنی جماعت کو چھوڑ کر بھاگ جائے، تو تم کہتے حضرت کا کچھ نہ کہو۔ حضرت کی تو بوٹی نوچ دی جائے گی آویں میدان میں، ابھی کہاں میدان میں آویں ہوں، کہے کہ حضرت جب تم میدان چھوڑ دیے، ابھی تک بدیش کی جماعتیں آج کی تاریخ تک ہندوستان میں جیلوں میں پھنسی ہوئی ہے، حضرت
دوسروں کی تعزیت میں سفر کر لیتے ہیں، گئے ہیں ان سے ملنے؟ ان کی اولادوں میں کوئی گیا ہے؟ ہم اگر ابھی حضرت ہیں، ایک کچھ طبقہ بھی ہے حضرت ہیں، اس کی بنائے رہو حضرت کی جیسے نیا اللہ نے ڈبوئی ہے، اس سے بری نیا تمہاری ڈوبی، ابھی تمہارے ہوش نہیں ٹھکانے ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بنایا تھا صحابہ نے، کس کو بنایا تھا؟ ہر میدان میں اپنی نیا پار کرائی، ڈوب گئی، ہر میدان کو فتح کر لیا۔ جنگل میں گئے، جنگل خالی کرایا، پتھروں سے پانی اگلوا لیا، کھیت میں پانی برسوا لیا، آسمانوں سے کوٹھری میں پانی برسوا لیا۔ ان کو بناؤ حضرت، ان کو بناؤ حضرت، پھر اللہ کی قدرت ساتھ ہوگی۔ پھر یہ کرانا جو دنیا دیکھے اور تمہیں دیکھ کر دنیا پلٹا کھا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگ ان کو مثالیں دیتے ہیں کہ ان جدھر سے نکل جاتے تھے لوگ اسلام میں دیکھ کے داخل ہو جاتے تھے۔ کوئی انسان شکل دیکھ کے اسلام میں داخل ہو جائے گا، صفات دیکھ کے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ وہ جدھر سے نکلتے تھے اللہ کی قدرت سے کراتے ہوئے نکلتے تھے، اب لوگ آ جاتے تھے اسلام میں۔ فرعون کے جادوگروں نے ہنر سے بنایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے بنایا، جادوگر تھا۔ ہنر والوں کے ساتھ کوئی نہیں آتا ہے، ہنر والوں سے زندگی پلٹا نہیں کھاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آدمی یہ کوشش کرے گا یہ ہنر ہم بھی سیکھ لیں، لیکن اس کو یہ رہے گا یہ ہم بھی سیکھنا پڑے گا۔ لیکن ہنر کے مقابلے میں جب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو اللہ کی طرف لوگ انسانیت پلٹا کھاتی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جو اسلام کی فراوانی ہوئی تو کیا وجہ تھی؟ ساری دنیا صحابہ سے ڈرتی تھی کہ نہیں یہ اپنے مسائل کو اللہ کی قدرت سے حل کراتے تھے، اور یہ ان کے پادریوں نے ان کو جہاں پھنسا رکھا تھا وہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، اور مسلمان اس کے مقابلے پر یہ اللہ کی قدرت سے مسئلہ حل کرا لیتے تھے، بس یہ پلٹا کھا جاتے تھے۔ ایسا بنو کہ انشاءاللہ اللہ کی ویسے ہی نصرتیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔